ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ واچ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اعراب کی بات چل رہی ہے تو اس میں چھٹا اعراب ہم بیان کریں گے، اسماء ستہ مکبرہ ان کا اعراب، اور یہ بہت ہی زیادہ اہم اعراب ہے اور عبارات کے اندر اسی میں دقت پیش آ جاتی ہے بعض دفعہ اس اعراب کو پہچاننے میں یا اس طرح کے اسماء کو پہچاننے میں۔ تو یہاں لکھا گیا ہے اس میں متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے عبارت وہی چل رہی ہے، تھمبنیل میں بھی یہی عبارت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں کہ اسماء ستہ مکبرہ اعراب نمبر 6 ہے، اس سے پہلے 5 بیان ہو چکے ہیں، یعنی 3 اسم ایسے تھے کہ جن کا ایک ہی اعراب تھا، اس کے بعد غیر منصرف، اس کے بعد جمع مؤنث سالم، یہ یعنی کہ کل 5 جو اسم ہیں ان کا اعراب بیان ہو چکا ہے۔ چونکہ کل 16 اقسام ہیں ان کی، تو اس میں سے چھٹا اسم ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ یہ کل 6 اسم ہیں، مخصوص قسم کے اسماء ہیں، ابن، اخن، ہنن، حمن، فمن، ذو مال۔ اب آپ سمجھتے ہیں اخ بھائی کو کہتے ہیں، ہنن شرمگاہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ہم جو ہے یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ بیوی کا جو خاوند کی طرف سے رشتہ دار ہوتا ہے اسے ہم کہا جاتا ہے، دیور وغیرہ۔ فم منہ کی طرف بات ہوتی ہے، اور ذو مال جو ہے مال والا، یہ ہمیشہ اضافت کے ساتھ ہی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کے اعراب کو بیان کرنے سے پہلے ان کے اعراب کی کچھ شرائط ہیں۔ تو ایک تو اس کو آپ یوں ایک عبارت کے اندر بھی ان شرائط کو بیان کر سکتے ہیں کہ اسماء ستہ مکبرہ جب یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں تو تب ان کا یہ اعراب ہوگا، اور اس میں اگر آپ تفصیل بیان کریں تو تفصیل کے لیے یہ کہنا ضروری ہوگا کہ آپ ان کو الگ الگ شرائط کو کر دیں۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ یہ مفرد ہونے چاہیے، چونکہ یہ 6 کے 6 اسماء اگر تثنیہ جمع ہوں گے تو اعراب بھی تثنیہ جمع والا ہوگا، ابوین وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ مفرد ہوں تو یہ اعراب ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں، یعنی اسم کی ایک تصغیر ہوتی ہے، تصغیر کی صورت میں یہ اعراب نہیں ہوگا، یعنی کہ جب وہ مکبر ہوں گے تو تب یہ اعراب ہوگا تصغیر کے علاوہ، کیونکہ جب تصغیر ہوگی تو پھر اعراب ان کا بالحرف کے بجائے بالحرکت ہو جائے گا، جا ابین، رأیت ابین وغیرہ۔ تو یہ یعنی کہ مکبرہ ہونے چاہیے دوسری شرط کے طور پر۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں، غیر مضاف نہ ہوں، چونکہ غیر مضاف ہوں گے تو پھر بھی اعراب بالحرف کے بجائے اعراب بالحرکت ہوگا، جا ابن، رأیت ابن، مررت بابن۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف یہ مضاف ہوں، چونکہ یا متکلم کی طرف اگر یہ مضاف ہوں گے تو اعراب تقدیری ہو جائے گا، جا ابی، رأیت ابی، مررت بابی۔ تو یہ کل 4 شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق پھر ان کا اعراب ہوگا۔ جو 4 شرائط پائی جائیں گی تو تب یہ اعراب جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ والا اعراب ان پر لاگو ہوگا ان 4 شرائط کے مطابق، وگرنہ جو ہے اعراب یہ والا نہیں ہوگا۔ تو اعراب اس کا بیان کر رہے ہیں، رفع وہ لفظی کے ساتھ ہے، یہاں پر نصب الف لفظی کے ساتھ ہے، جر یا لفظی کے ساتھ ہے، یعنی اعراب بالحرکت کے بجائے یہاں پر اعراب بالحرف ہے، حروف کے ساتھ اعراب آئے گا، یعنی حالت رفع کے لیے الگ اعراب ہے، حالت نصب کے لیے الگ، جر کے لیے الگ، وہ الف یا کے ساتھ۔ تو ہم اس کو تعبیر کریں گے، یعنی اعراب بالحرف لفظی حقیقی، حرف کے ساتھ اعراب ہے، اعراب بالحرف لفظی ہے، تقدیری نہیں ہے، حقیقی ہے، 3 حالتوں میں 3 اعراب ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کو پھر کیا کہا جائے گا، اعراب بالحرف لفظی حقیقی، یہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب ہو جائے گا۔ اور آپ مثال میں دیکھ لیں، جا ابو کا یہاں اعراب وہ کے ساتھ ہے، رأیت با کا یہاں الف کے ساتھ ہے، مررت بابی کا یہاں اعراب یا کے ساتھ ہے۔ تو اس کو چونکہ سب سے مختص کر کے الگ طور پہ اس کو بیان کر دیا ہے، وگرنہ ایک ہی سبق کے اندر 2-3 اسموں کے یا 2-3 اقسام کے اعراب بیان ہو سکتے تھے۔ آپ اس کو ضرور غور کریں اس پر، اور اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر و سب کو کامیابی عطا کریں، آمین۔